بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نماز کے اجتماعی فوائد، کہ نماز کی ادائیگی سے ہمیں کون کون سے اجتماعی فوائد حاصل ہوتی ہیں، ان کو بڑی تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صوم یعنی روزہ۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے صوم یعنی روزہ۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع صیام آتی ہے۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے صیام۔ صوم صیام۔ صوم کا لفظی معنی ہے کسی کام سے رک جانا، باز رہنا، پرہیز کرنا۔ کسی کام سے رک جانا، باز رہنا یا پرہیز کرنا، یہ صوم کا لفظی معنی ہوا یا لغوی معنی ہوا۔ صوم کا اصطلاحی مفہوم، اصطلاح میں صوم سے مراد اللہ رب العزت کی عبادت کی غرض سے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے سے رکا رہے، اس کا نام ہے روزہ۔ روزہ کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے سے رکا رہے، یہ ہوا صوم کا اصطلاحی معنی۔ مختصر سوال بنتا ہے، صوم کا لفظی اور اصطلاحی معنی لکھیں، یا مختصر سوال یوں بن سکتا ہے، صوم کا معنی مفہوم تحریر کریں، تو اس میں آپ یہی لکھیں گے۔ روزے کی فرضیت۔ روزہ ایک انفرادی عبادت ہے اور بدنی عبادت ہے۔ جیسے عبادات کی 3 قسمیں بتائی تھیں، ایک بھئی بدنی عبادت ہوتی ہے، دوسری مالی عبادت ہوتی ہے، اور جو تیسری قسم تھی عبادت کی وہ بدنی اور مالی۔ نماز بدنی عبادت تھی، روزہ بھی بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت تھی، اور حج مالی و بدنی دونوں عبادات کا یہ مجموعہ ہے۔ تو یہ روزہ انفرادی عبادت ہے اور یہ بدنی عبادت ہے۔ یہ سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت اور روزوں کو فرض کرنے کی حکمت بتلائی ہے۔ فرضیت تو یہی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب جو اس کی حکمت ہے، روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ قرآن کی روشنی میں، اسلام میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کے متعلق قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا،
فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سورۃ بقرہ، کہ جو تم میں سے اس مہینہ کو پالے وہ ضرور روزے رکھے۔ یعنی جس آدمی کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ آدمی عاقل و بالغ صحت مند مقیم ہو تو اس کو چاہیے کہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اسی طرح سورہ مریم کے اندر بھی حضرت مریم صلوات اللہ علیہا کا جب اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ بیان فرمایا تو ان کے بھی روزہ کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت مان لی ہے۔ اب یہ چند آیات مبارکہ بیان کی گئی ہیں قرآن کی روشنی میں جن سے روزے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزہ کی اہمیت، صوم کی اہمیت حدیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصوم جنۃ، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، یعنی جس طرح آدمی تیر تلوار کے وار کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو تیر یا تلوار کے وار سے بچاتا ہے ڈھال کے ذریعے۔ ڈھال میدان جنگ میں ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے دشمن کی طرف سے ہونے والے تلوار کے حملے کو یا تیر کے حملے کو، نیزے وغیرہ کے حملے کو جس پر روکا جاتا ہے۔ تو جس طرح دشمن کی طرف سے آنے والے تلوار تیر وغیرہ کے حملے کو اس ڈھال کے ذریعے روکا جاتا ہے، اسی طرح شیطانی وسوسوں، حملوں اور برائیوں سے بھی جو بچانے والا ہے وہ روزہ ہے۔ یعنی روزہ بھی ڈھال کی طرح انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزئ به۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا، کہ یقیناً جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے، يدخل منه الصائمون، يدخل منه الصائمون، اس دروازے سے روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے یوم القیامت، قیامت کے دن بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے روزہ کی اس حدیث مبارکہ میں کہ جنت کے جہاں اور دروازے ہیں وہاں ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مختص ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث سے 10th میں 10ویں کی اسلامیات میں بھی بچوں نے یہ پڑھی تھی۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں میں پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے سے اور اپنا احتساب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے رکھنے کے نتیجے میں انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے قرآن سے بھی روزے کی اہمیت واضح کی گئی
احادیث مبارکہ میں بھی روزے کی اہمیت واضح کی گئی۔ اب رمضان اور پاکستان کا گہرا تعلق ہے، یہ مختصر سوال بنتا ہے، رمضان اور پاکستان کے متعلق مختصر نوٹ لکھیں۔ رمضان اور پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، مختصر نوٹ لکھیں۔ پاکستان کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق اور خاص وابستگی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ پاکستان، یہ ارض مقدس، یہ وطن عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 27 رمضان المبارک کو عطا کیا تھا، یعنی یہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا۔ اس لحاظ سے ہمیں پاکستان کی سالگرہ مناتے ہوئے اس ماہ کی مناسبت سے اسلامی نظام کو نافذ کرنا چاہیے۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہمیں اپنے پیچھے اسلاف کی دی ہوئی قربانیاں یاد آتی ہیں، تاریخ پاکستان ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر 27 کی شب قدر بن جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان اور رمضان کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان ایک نظریے کے تحت حاصل کیا تھا۔ وہ نظریہ، وہ فلسفہ، وہ سوچ وہ یہ تھی کہ ہم یہ زمین کا ٹکڑا قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ ہم اپنا حکومت اور اقتدار کریں، بلکہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اسلامی نظام کے قیام، اسلامی اصولوں کو، اسلامی نظام کو، اسلامی احکامات کو اس سرزمین پر نافذ کریں۔ اس لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔ چنانچہ تو اس حوالے سے رمضان اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے پاکستان اسلامی نظام کے قیام کے لیے حاصل کیا تھا، اور اس کا عمل نفاذ اس زمین پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح رمضان اور قرآن کا بھی گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک اتنا بڑا فضیلت والا مہینہ کہ قرآن مقدس کو اسی ماہ مبارک کے اندر نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کی رات میں، جو شب قدر والی رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر اس قرآن کو اتارا۔ تو اس حیثیت سے قرآن اور رمضان کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے عاقل، بالغ، آزاد مسلمان مرد، عورت پر، غلام پر یہ فرض ہے، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں جن میں روزے کا استثناء حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بیمار ہو اور ماہر ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ جناب آپ فی الحال روزے نہ رکھیں، چھوڑ دیں، تو اب یہ آدمی روزے چھوڑ سکتا ہے، جب تندرست ہو جائے پھر ان روزوں کی قضا کرے۔ اسی طرح وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے میں سفر کی حالت کے اندر ہے، سفر میں ہے، اب سفر کے اندر بھی اگر وہ روزے چھوڑ دے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب سفر ختم ہوگا، اپنے گھر واپس آئے گا، مقیم ہوگا، تب آ کر ان روزے کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اسی طرح عمر رسیدہ اور کمزور آدمی ہے، بزرگ ہے، اسے فقہ اسلام میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، شیخ فانی، بالکل بزرگ، تو اب یہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو یہ فدیہ دے۔ فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ایک صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کرے، جتنا صدقۃ الفطر مہینے کے فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں اس کی مقدار میں دے۔ اور
استثناء کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی حاملہ عورت ہے جو حمل والی ہے اور ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے کہ روزے نہ رکھو، اس سے آپ کے حمل کو یا آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا، تو اب وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جس کا چھوٹا بچہ اور وہ دودھ پیتا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزے رکھیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گی، دودھ کم پڑ جائے گا، بچے کے لیے صحت کا مسئلہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا روزہ، صوم۔ اس میں ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، لیکن آج کل کے جو ہمارے روزے ہیں یہ بے اثر روزے ہیں۔ جس طرح ہماری نمازیں بے روح نمازیں تھیں، ایسے روزے بھی بے اثر روزے ہیں، کیونکہ ہماری عبادتیں محض رسمی بن چکی ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایسے روزے جن کی فیوز و برکات ہمیں حاصل نہ ہوں، جو تقوی سے خالی ہوں، جو ایمان اور احتساب سے خالی ہوں، ہمارے دل ان چیزوں سے غافل ہوں، تو ایسے روزے نمائشی روزے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی روزے بے اثر روزے ہیں۔ یہ مختصر سوال بھی بن سکتا ہے کہ بے اثر روزوں سے کیا مراد ہے؟ تو آج ہم نے پڑھا ہے روزہ، اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، رمضان اور پاکستان کا تعلق، قرآن کا تعلق وغیرہ ذالکہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔